الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل اللہ، اہل العلم، کتاب و سنت، اس کے اندر گہرائی سے تعلق رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور مسندوں پہ سروں کا تاج بنا کے ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا کہ جو بظاہر بڑے بڑے ٹائٹل رکھتے ہوں گے لیکن در حقیقت لا شعور، لا علم، نہ بلد، نہ آشنا، فتوے جڑیں گے، خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ نشانیاں میڈیا کے اس دور میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی، بس پلیٹ فارم مل گیا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے جو اپنے من میں ہے اسے دین اور اسلام سمجھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھنے تو ہیں، کیونکہ قیامت کی نشانیاں آنی ہیں، وہ پوری بھی ہونی ہے۔ دجال کا دجل ہم نے اسے بھی فیس کرنا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا ایمان اور عقیدہ۔ ایمان اور عقیدہ اگر ہم اس کے اندر راسخ ہیں، مضبوط ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ کل پرسوں آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ جب بنوں کی آندھی آ رہی تھی اور 300 کلومیٹر لگ بھگ اس کی اسپیڈ تھی، تو ایک شخص اپنی چارپائی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ پکڑی نہیں گئی، اڑ گئی۔ اس وقت اللہ رب العزت کی بغاوتوں کی جو آندھیاں چل رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دوست احباب جملہ اصحاب کے بارے میں ہواؤں نے جو رخ پکڑا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو اس وقت پکڑنا، تھامنا اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا یہ مشکل ضرور ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ چھٹتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اگر فکر نہ ہو تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، جو گرتا ہے گڑھے میں گرے،
لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ منکر کو منکر کہا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، اور اس کے اوپر استقامت کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور قائم اور دائم رہا جائے۔ ایک بات یاد رہے، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مقتدر ہستی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، حکم دیتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ کائنات کے افضل ترین لوگ انسانوں میں سے انتخاب کردہ وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک اللہ نے 1,00,000 سے متجاوز ان ہستیوں کو چنا جنہوں نے آسمانی وحی کو عرش بری سے اہل زمین کے لیے پہنچایا اور حق ادا کر دیا۔ ہم ان سے راضی ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، اور ہم مشکور ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کے کہ انہوں نے بڑی اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ نہ ماننے والوں کا کیا ہے، دنیا کا سب سے مہنگا بستر وقت کے نبی کا بستر ہوتا ہے، اور یہ مرضی سے نہیں ملتا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پیمبر کے بستر پہ رہ کر کے بھی پیمبر کی نہ سنی جائے، نافرمانی کی جائے، تو یہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی 2 کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اب ایک بات یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مکھی، نام مکھی ہے، دونوں مکھی ہیں۔ ایک شہد بناتی ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، آپ کے پورے فیصل آباد میں جتنی مرضی چیزیں اجڑ جائیں، گندگی کے ڈھیر لگ جائیں، وہ آپ کو کبھی گندگی پہ بیٹھی ہوئی یا اس کی تلاش میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ پھولوں کی متلاشی ہے، پھولوں پہ ہی بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے اور شہد دیتی ہے۔ ایک اور بھی مکھی ہے جو شہد کی مکھی سے شکل میں زیادہ پیاری ہے، اس میں رنگ بھی زیادہ ہے، مگر وہ پورے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کے گندگی والی جگہ پہ، پیپ والی جگہ پہ، پھوڑوں پہ، پھنسیوں پہ بیٹھتی ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے، ہیں دونوں مکھیاں۔ اسی طرح آپ نے ایک رنگ برنگی تتلی دیکھی ہوگی، وہ بھی اکثر پھولوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ نہیں بیٹھتی۔ آپ لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کیا ہیں، آپ اپنے آپ کو ضرور ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کریں، اپنے ٹیسٹ کرنا، کہیں میں گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی تو نہیں۔ میں نے صرف وہ جگہ تلاش کرنی ہے کہ جہاں سے مجھے کوئی کمی ملے، کوئی کوتاہی ملے، کوئی گندگی نظر آئے، کوئی بری جگہ، کوئی برا منظر دکھے۔ وائٹ بورڈ کے اوپر سارا وائٹ ہو اور ایک نقطہ بلیک لگا ہوا ہو، مجھے وائٹ تو نظر نہ آئے اور میں اس بلیک ڈاٹ کو اور اس نقطے کو لے کے پیٹتا پھروں، تو پھر مجھے اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی رائے دے گا تو اگلا شاید نہ مانے، لیکن جو بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلاف کو، اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی بڑے وڈیرے گزرے ہیں، انہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھیوں کا مثبت روپ دیکھا ہے، مثبت پہلو لیے ہیں۔ یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر دیکھی پڑھی ہے وہ اس جگہ پہ آ کے اڑ جاتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں ذکر آ جانا، نبی کے گھر میں، نبی کے بستر پہ ہونا، یہ کوئی بڑی عزت اور فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں منفی بات آ گئی ہے اور انہوں نے منفی سوچ لیا۔ اگر سارے قرآن مجید کو پڑھ کے اوورآل سب کچھ دیکھا جاتا، تمام پہلو دیکھے جاتے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک آپ پہ قرآن اتارا ہے نا، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، سابقہ انبیاء کے احوال اور تاریخ بتائیے،
ان میں سے جنہوں نے نبوت کے بستر کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے ان کی مثال دے دی ہے، اور وہ دو ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ کوئی اور ہوتی تو اللہ صرف دو تک کا تذکرہ نہ رکھتے، باقیوں کا بھی ذکر کر دیتے کہ یہ ایسے تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، تاریخ نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا چوکھٹ بدل دے۔ اگر بات ایسی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام جو اتنی بڑی ہستی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اتنا اہم نقطہ قرآن بیان کر جاتا۔ آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام نے شاید ہی کسی نبی نے اتنا سفر کیا ہو، کسی پیغمبر نے اتنا سفر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات ملا لیے جائیں تو پھر بھی آپ حیران ہوں گے کہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام جب باپ، قوم اور نمرود خلاف ہو گئے جلا وطنی پہ، تو آپ کہاں گئے تھے؟ شام گئے تھے۔ شام سے نکلے فلسطین پہنچے، فلسطین سے نکلتے ہوئے سمندر کے اس پار مصر پہنچے ہیں، اور مصر میں سیدہ سارہ، آپ نے سنا ہے کہ فرعون وقت نے، اور ان سے بڑھ کے حسین بیوی کسی کی نہیں تھی اس وقت زمانے میں، تو اس کا دل اس پہ آ گیا تھا۔ واقعہ لمبا ہے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ بہرحال جب معاملے واضح ہوئے، اللہ نے نبی کی عزت اس ملک میں سلامت رکھی، تو فرعون نے اپنی بیٹی دے کر کے روانہ کیا، اور انہیں حضرت سارہ کی لونڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ اسحاق علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ یہ گفٹ ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے شادی کی ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ مصر سے جو ہے وہ ہدیتاً بھیجی گئی، اور اسی لیے کافی سارے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ان کا نام نہیں لکھتے، حالانکہ ان سے آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ سمجھتے ہیں عیسائی لوگ کہ وہ افضل ہیں اسحاق، کیونکہ وہ سیدہ سارہ کے بیٹے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور جناب اسماعیل یہ سیدہ ہاجرہ سے ہیں۔ تو یہ وقت کے نبی سفر کرتے ہوئے وہاں سے، مصر سے لبنان، موجودہ اردن، اور پھر سعودیہ، تبوک سے لے کے مدینے کا سفر، اور مدینے سے لے کے مکے کا سفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی ہے۔ اتنے لمبے سفر کر کے جس ہستی کو آ کے بیٹے کے ذبح کرنے اور قربانی تک کے معاملات آپ پڑھتے ہیں، اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا ذکر قرآن کہیں نہ کہیں کر دیتا۔ اس لیے ہمارے نزدیک وہ قابل اعتنا چیز نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن مجید پڑھیے، سارا پڑھیے، ایک دو آیتیں اٹھا کے ایک جگہ سے لے کے لا تقربوا الصلاۃ والا معاملہ نہیں کریں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ سیاق و سباق، اور ما بعد ما قبل، ان امور کو بھی مد نظر رکھیں کہ نشے کی حالت میں ہو تو نہیں جانا۔ اب ہر پیغمبر کے گھر جو بیوی ہے، اگر کتاب اللہ نے اس کا منفی ذکر نہیں کیا تو وہ اس کائنات کی عظیم ترین خاتون ہے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم کی اہلیہ کسی بھی ملک کی خاتون اول ہو سکتی ہے، تو یاد رہے کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی وہ مومنوں کی صرف ماں ہی نہیں، ساری خواتین مل جائیں، جیسے کروڑوں اربوں ولی مل کے نبی نہیں بن سکتے، ایسے کائنات کی ساری خواتین مل کر کے وقت کے نبی کے بستر کا پروٹوکول اور اعزاز لینے والی اور گھر والی اس ماں جیسی کائنات میں کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ کب ہے؟ جب ذہن مثبت ہو۔ اگر منفی ہے تو پھر محترم آپ کو بڑے سارے
الفاظ بھی مل جائیں گے، جملے بھی مل جائیں گے، تحریریں بھی مل جائیں گی، تقریریں بھی مل جائیں گی، اور بہت کچھ ملے گا۔ لیکن سوچئے، اگلا نقطہ ایک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے اور میرے باپ کے جسم پہ کسی جگہ پہ پھوڑا ہو یا کوئی کوڑ کی، اللہ نہ کرے، بیماری ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہم تو جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایتیں صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیلی ہیں، اور وہ ان کی بیماری کا جب تذکرہ چھیڑتے ہیں تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں وہ صرف رنگ بھرے جاتے ہیں خطابت اور کتابت کے لیے، تحریر اور تقریر کے لیے۔ قرآن مجید نے کتنے خوبصورتی سے گزارا ہے، ربی انی مسنی الضر، اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ ماں بیمار ہو، ہاسپیٹل میں ہو، آپریٹ ہوئے ہوں تو ہر آنے والے کو کھول کھول کے کپڑا اتار کے تو نہیں دکھاتے۔ سوچیے آپ ذرا، ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہیں۔ جتنے مرضی میرے گہرے دوست ہوں، لیکن اللہ نہ کرے میری بہن کو، میری بیٹی کو، ماں جی کو، میرے کسی رشتے کو کوئی مخفی مسئلہ ہو اور میں جانتا ہوں تو میں لوگوں میں تو نہیں اچھالتا پھروں گا، اوپر کپڑا دوں گا۔ اور اچانک کپڑے بدلتے ہوئے باپ کا اگر کہیں کپڑا گر جائے نیچے، شلوار گر جائے، تولیہ گر جائے، باندھی ہوئی چادر یا دھوتی گر جائے، تو کہہ کے لگانا شروع کر دیں گے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت پہ میرے باپ کا جو ہے نا ایسے اس کی تنبیہ اتاریں گے۔ سر جی، عزت دار اور غیرت دار خاندانی لوگوں کو میں نے یہ کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ کائنات کی سب سے معزز ہستیاں انبیاء ہوتے ہیں، جنہیں انبیاء کا حیا نہیں ہے انہیں پھر کسی کا بھی نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کمال بات کی تھی، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں، جو توحید کے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ جو عقیدہ رسالت میں مضبوط نہیں ہے در در پہ دھکے کھائیں گے، جو توحید میں مضبوط نہیں، ساری زندگی رب جتنا مرضی دے دے ڈرپوک قسم کے انسان بن کے رہیں گے۔ موحد اکیلا بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی 25 قربانیاں دمبا ذبح کرنے سے پہلے، اکیلے تھے مگر دلیر تھے۔ دلیری کی وجہ کیا تھی؟ توحید، اللہ وحدہ لا شریک، یقین اور پیغمبری۔ رب نے جیسے کہہ دیا ویسے کیا۔ میں نے تمہید میں یہ باتیں اتنی لمبی کیوں کی ہیں کہ جن لوگوں کو ان کا حیا نہیں ہے نا، انہیں پھر آگے بھی کسی کا حیا نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ پھر ٹکے کا آدمی نہیں رہتا، چھوٹے موٹوں کے پیچھے پھرتا رہے گا۔ جو کتا اپنے مالک کا نہیں نہ ہوتا اسے لوسی کہتے ہیں۔ اگر میں ایسا ہوں تو غلط ہوں، مجھے با وفا رہنا ہے، با حیا رہنا ہے۔ میرے لب و لہجے میں ایک شائستگی اگر نہیں ہے اپنے بڑوں کے بارے میں بولتے ہوئے تو پھر میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ابو جہل ابو لہب پڑھے ہوئے لوگ تھے، بڑے سارے علوم جانتے تھے، مگر جب بولتے تھے تو کفن پھاڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے ابو الحکم سے نکال کے ابو جہل قرار دے دیا۔ ابو الحکم کنیت تھی، معروف پہچان تھی عرب میں ابو جہل کی، آج کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ کون ہے ابو الحکم؟ ابو جہل نام لے لے تو بچہ بچہ جانتا۔ تو میرے بھائیوں، جو لفظ ہوتے ہیں نا، جو لب و لہجہ ہوتا ہے، جو انتخاب ہوتا ہے، جو مثبت نظر ہوتی ہے، یہ انسان کو قائم رکھتی ہے۔ نہ آندھیوں میں، نہ کہیں، نہ طوفانوں میں، یہ انسان قائم رہتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وقت کا پیمبر دعوت دیتا ہے، جو انہیں مان لیتا ہے وہ کہیں دور کا بھی ہو، اجنبی بھی ہو، وہ مسلمانوں کا شہزادہ بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، قائد بھی ہوتا ہے اور لیڈر بھی ہوتا ہے۔ مثال، جناب سلمان لوکل نہیں ہیں مدینے کے،
نہ مکے کے نہ حجاز کے، یہ فارس سے آئے تھے، جناب سہیم روم سے آئے تھے، اور مکہ کے بالکل آگے جو ہے وہ جدہ، اور جدہ کے بالکل سامنے سمندر کی دوسری طرف حبشہ سے جناب بلال آئے تھے۔ انہوں نے میرے پیغمبر کو عزت دی، پروٹوکول دیا، ان کی مانی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اجنبی ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کون ہیں، ہم نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کی برادری کیا ہے اور قوم کیا ہے، برادری کیا ہے اور قوم کیا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب مرشد سے ان کا تعلق اچھا ہے، رب شاہد ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی رشتہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کے بہنوئی کی برادری کیا ہے؟ کوئی ہے ایسا بھری مجلس میں کہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ؟ سب چھان بین کر کے پھر کچھ کرتے ہیں، رشتہ جوڑتے ہیں۔ یارو تمہارا رب کیا وقت کے پیغمبر کو رشتے ایسے ہی دے دیتا ہے؟ ایسے ہی چل پڑتے ہیں وہ حبشے سے بلال، اور روم سے صہیب، اور فارس سے جو ہے وہ جناب سلمان۔ آپ گلی کا پتہ کروائیں، محلے کا پتہ کروائیں، آگے پیچھے تعلیم تربیت سارا کچھ دیکھیں، 100 باتیں دیکھنے کے بعد، میرٹ کیمپ کرنے کے بعد، پھر بھی جا کے اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو کئی مہینے سال منگنی رکھ کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے ایسے ہی بنا دیے تھے۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار، پیغمبر کے بعد اگر آپ کے ذہن میں محبت ہونی چاہیے تو وہ اہل بیت اطہار کی۔ اور یہ بھی اہل بیت اطہار کیوں ہے؟ جنہوں نے میرے پیغمبر کی صحبت کا ٹائٹل لیا ہے۔ اگر صحبت کا ٹائٹل نہیں لیا تو پھر ابو لہب بھی میرے نبی کی آل ہے، اہل و عیال انہی کے خون میں سے آپ ہیں۔ جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، ان 18 میں سے جناب حمزہ، جناب عباس اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں کا تذکرہ آپ کیوں پڑھتے سنتے ہیں کہ انہوں نے صحبت اختیار کی اور وفا کر کے دکھائی تھی۔ رہی اکیلی وفا، ایمان کے بغیر وفا، تو بڑے سارے لوگ آپ کو محبت کرنے والے مل جائیں گے۔ مثلاً آپ امریکہ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کریں گے، روٹ دکھائیں گے، رستہ دکھائیں گے، رشتہ کروائیں گے، کام دلوا دیں گے، جاب دلوا دیں گے، محبت کریں گے، کھانے کھلا دیں گے۔ لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ سر جی جناب ابو طالب نے انتہا کر ڈالی ہے۔ جو چھاؤں ماں باپ نہیں دے سکے رب نے لے لیے تھے، دادا جی لے لیے تھے۔ کون سی محبت ہے، کون سا پیار ہے، کون سی عطا ہے، کون سا تعلق ہے جو جناب ابو طالب نے آپ کے ساتھ نہیں رکھا؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب یہ نام آتا ہے تو کائنات کے سارے مربیوں کی طرح میری نظریں ان کے لیے بھی جھک جاتی ہیں کہ انہوں نے میرے مرشد سے جڑ کے وفا کر کے دکھائی ہے۔ لیکن اس وقت انتہائی دل افسردہ ہوتا ہے کہ جب کائنات کے امام کہہ رہے ہیں یا امی کل لا الہ الا اللہ، چچا جان جاتے جاتے کلمہ بیس اساس داخلہ نہ لیا جائے تو ڈگریاں نہیں ملتی، یہ کلمہ داخلہ ہے۔ جنہوں نے لے لیا، وفا کری ایمان کے ساتھ، حالت ایمان میں آپ کی ملاقات کری اور موت بھی حالت ایمان میں ہوئی، یہ ہیں وہ صحابہ۔ اہل بیت اطہار جتنے بھی ہیں سب صحابہ ہیں، پھر ان کو عزت ملی ہے۔ اگر انہوں نے صحبت اختیار نہیں کی تو ابو لہب کو رب نے معاذ اللہ جتنے جوتے کائنات میں اس شخص کو پڑے ہیں نا بائی نیم، دنیا کا کسی مسلک کا کوئی قاری نہیں، 4200 مذہب ہیں، کسی بھی مذہب کا بندہ جب قرآن یاد کرتا ہے مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے یا علم عمل کے لیے، وہ یہ سورت جب پڑھتا ہے نا تبت یدا ابی لہب و تب، آپ کی تراویحیں نہیں مکمل ہوتی، آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، حافظ قرآن کی ڈگری نہیں ملتی اگر یہ سورت بیچ میں سے نکال دی جائے یا وہ نہ سنائے۔ برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں برباد کرا بھائی؟ دونوں ہاتھ ہلاک کر دیے، پورا جسم کوڑ میں رب نے ڈال دیا، اس کی بیوی کو رب نے پھانسی دلوا کے مارا۔
وجہ یہ تھی کہ نبی کا خون بے شک تھا، قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، مطلبی بھی تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے لوگ تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے محبوب کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی جب آپ کے اہل بیت کو کوئی تنگ کرتا تھا یا میرے نبی کے کوئی یاروں کو تنگ کرتا تھا، بڑے تکلیف میں ہوتے تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی تکلیف میں ہوتے۔ سر جی آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے بائک پہ، اور میں اس کے بارے میں منفی جملے کسوں، اور میں جانتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اب انہیں نہیں علم، وہ 4 دیواری کے باہر ہیں، ان کی بیٹی محلے میں سوسائٹی میں بہت اچھی، نیک، فرما بردار، صالحہ سمجھی جاتی ہے۔ اب کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ہاسٹل لائف میں اس کی پرائیویسی وہ کیا ہے، رہنے کا انداز کیا ہے، لب و لہجہ کیا ہے، وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے، یہ باہر کے لوگ نہیں جانتے ہوتے، ہم جانتے ہیں اندر۔ اور بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھی ہو، بہن بھائی کے ساتھ بیٹھی ہو، کتنے بچیاں ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں پڑھتی ہیں ہمارے ساتھ، اپنے شوہر ان کو چھوڑ کے، اگر ہم ان کو بلا کے کہیں اللہ معاف کرے، کتنا چھوٹا لفظ ہے یہ جو لفظ ہے نا گشتی، ہمارے معاشرے میں بدترین لفظ گنا جاتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ فارسی کا لفظ کوئی اتنا بڑا کوئی عجیب و غریب تو نہیں ہے، ہم گل گشت نام رکھتے ہیں۔ اگلے دن ملتان جانا ہوا تو میں نے ایک دوست کو یہ پوچھ لیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ فلاں لکھ کے آگے گل گشتی لکھتے ہیں، کہندے جی جان دو، مینوں معاف کرو۔ حالانکہ جس جگہ کو رہتا ہے وہی لگائے گا نا، حیدرآبادی، فیصل آبادی، گل گشت میں رہ رہا ہے تو گل، لیکن اس نے برا محسوس کیا ہے کیونکہ یہ لفظ مثبت نہیں ہے، اچھی چیز کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر رات گشت میں گزرتی ہے، مثبت چیز ہے، بڑا اچھا پہلو، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گزرتی کس طرح کی ہے، گشت کس نوعیت کا ہے، جو ایک کی نہ ہو، در در پہ پھرے، اسے ہم کہیں جو کئی ایک لوگوں کے دل بہلائے۔ گشتی بولیں تو تکلیف ہو، اگر کسی باپ کو بیٹی کے بارے، بھائی کو بہن کے بارے، شوہر کو بیوی کے بارے، بیٹے کو ماں کے بارے میں حقیقت جانتے ہوئے بھی لفظ کہہ دوں تو وہ بھی رشتے میں گوارا نہیں کرے گا۔ آپ نے پیغمبر کا سمجھا ہے کہ سینے میں دل ہی کوئی نہیں ہے، جب جو اٹھے اور جو کہے، حضرات ایسے نہیں ہے۔ یہاں پہلا نقطہ پکڑیے، صحابی آج کسی بھی انسان کی ساری پراپرٹی بیچ دیں، پوری دنیا ہم سارے مل کے بیچ دیں، صرف یہ ٹائٹل لینے کے لیے کوئی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، سارے ملا مل جائیں، فقہا مل جائیں، علماء مل جائیں، اولیاء اللہ مل جائیں، جتنے بھی پروفیسرز ہیں وہ آ جائیں، جتنے بھی سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی مہارتیں رکھتے ہیں سارے مل جائیں، ایک ڈگری صحابی کی نہیں لے سکتے آپ۔ اولادیں قربان کر دیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں ایک نظم سن رہا تھا نعت کی شکل میں، کاش میں اس دور میں اٹھایا جاتا، شاعر اپنی فیلنگز، کاش میں بھی دور نبوت میں ہوتا۔ یہ کاش سے نہیں ہوتا، یہ رب کی رحمت خاص سے ہوتا ہے کہ اس نے اس دور میں پیدا کیا۔ بڑے سارے لوگ تھے اس دور میں اور بھی، لیکن بدر تلک جو آپ کے ساتھ شریک ہوئے وہ 313 ہی تھے۔ سر جی ڈیلی میرے کالج کے آگے سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن داخل سب نہیں ہوتے، ایڈمیشن سب کو نہیں ملتا، ایک معیار ہے، ایک میرٹ ہے۔ باپ چھوڑنے آتا ہے 4 سال بیٹی کے آگے بیٹھ کے، سردی گرمی دھند لو برداشت کرتا ہے، لیکن ڈگری بیٹی کو ملتی ہے، باپ کو نہیں ملتی، کیونکہ اس نے داخلہ نہیں لیا ہوتا۔ یہ داخلہ لیا گیا تھا اور میرٹ پہ ملا تھا، یہ دلوں کو دیکھ کے، احوال کو دیکھ کے، خیالات کو یہ اللہ نے پھر عطا کیا تھا، اس لیے ان سے جیلس نہ ہوں، ان سے جیلس نہ ہوں۔ اور ایک نکتہ یہاں ذہن میں رکھیے، میرا ایمان سنیے، شاید کہ مباحثوں اور مناظروں کی دنیا بہت گہرائی سے دیکھی ہے، اور کسی کے گھر رہ کے اس کے خلاف مباحثے مناظرے
بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، ایک آدمی کو ماننے والے 1000 لوگ ہوں، جماعت ان کی ہو، گروہ ان کا ہو، گروپ ان کا ہو، ادارہ ان کا ہو، اور آپ 6 سال ان کے اندر رہ کے انہی کے خلاف بولیں، مباحثوں میں، مناظروں میں، مائک پہ آئیں، آسان نہیں ہوتا۔ ایسی ابتدا کری تھی ہم نے، لیکن اللہ جزا دے ان مربیوں کو کہ جنہوں نے اعتدال سکھایا، اختلاف کرو دلیل کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ نہیں۔ مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو ذلیل کروں، یہی وجہ ہے۔ جائیے ڈھونڈیے، سٹیج پہ پھرتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے یہ دوسری صدی لگی ہوئی ہے، پچھلی صدی کے آخری عشرے اور اس کے بھی ابتدائی اب تیسرا عشرہ لگا ہوا ہے۔ اختلاف کیا ہے دلیل کے ساتھ، مگر کسی کی تذلیل کری ہو، کوئی حوالہ مل جائے تو مجھے دینا، میں رجوع کروں، میں اللہ سے توبہ کروں، میں اس بندے سے جا کے معذرت کروں اگر زندہ ہے تو۔ حالانکہ میرے کوئی تھوڑے مسالک نہیں ہیں، یہاں پہ دن رات سٹیج پہ رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اعلانیہ رہتے ہیں، مگر تربیت کا تقاضا ہے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی تذلیل کرتا پھروں، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ میرے مرشد کی تربیت ہے کہ پتھر مارنے والے اور گالیاں دینے والوں کو بھی جب رگڑنے کا ٹائم آیا اور رب نے فرشتے بھیجے تو مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح۔ مارنے کا حق مجھے نہیں ہے، تذلیل کا حق مجھے نہیں ہے۔ کبھی ایک گالی دکھا دے میرے مرشد کی زبان سے، ایک گالی کہ جو آپ نے کبھی کسی کو دی ہو، مخالف کو دی ہو۔ یہی انداز میرے محبوب کے صحابات کا تھا، اور جب کبھی کسی سے کوئی تھوڑی بہت نکلی اسی وقت میرے مرشد نے روک دیا۔ یاد ہے وہ جملہ جب آپ نے کہا تھا، آپ نے ایسا بولا ہے کہ اگر یہ میٹھے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کڑوا کر دے۔ اور بولا کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے دوسری کو بولا تھا، خاندانوں میں ہو جاتا ہے، وہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، انسانی ماحول میں رہتے تھے، ایک دوسرے سے جیلسی فیل ہو جاتی ہے۔ کیا بولا تھا یاد ہے؟ صرف اتنا اشارہ کیا تھا، گٹھی چھوٹے قد والی، اور اس سے آپ نے کہا تھا۔ اور ہزاروں سال بعد جونیئر آنے والا کوئی اٹھ کے کہے فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، تجھے حاکم کس نے بنایا ہے؟ مجھے جج کس نے بنایا کہ میں ججمنٹ کرتا پھروں؟ مجھے کس نے یہاں بٹھایا؟ ویلیو ہے میری یہ؟ قرآن مجید کی اگر یہ آیت ایک سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم یہ جتنے بچے جبورے ہیں کہیں کہ کہیں فارغ ہو کے بیٹھ جائیں۔ تلک امۃ قد خلت، پڑھی کبھی یہ آیت؟ تلک امہ، اللہ کہتے ہیں یہ امت ہے، یہ گروہ ہے، یہ جماعتیں ہیں، قد خلت، آئیں، انہوں نے اپنا وقت دیکھا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ دو طرح کے لوگ تھے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، کافر و منافق، مومن و مخلص۔ لہا ما کسبت، جنہوں نے پیمبر کو مان کے، کتاب کو مان کے، وحی کو مان کے، ساتھ کو مان کے وفائیں کر کے دکھا دی، لوگ پسینہ نہیں بہا سکتے۔ یاد ہے پچھلی یہی مجلس ہوئی تھی، لائٹ نہیں تھی، مجھے تو نہیں بھولی، مجھے یاد ہے کیا حشر تھا۔ سر جی پسینہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اپنی نسلوں کے خون بھی بہائے، اپنے بھی خون بہائے۔ خون بہانا آسان ہے؟ کیا خیال ہے؟ سر جی دنیا کی سب سے زیادہ سہولتوں والے انسان کو فائر لگتا ہے، کتنے مہینے اس بیچارے کی ٹانگ کا مسئلہ رہا ہے؟ کتنے مہینے؟ ساری سہولتیں، اپنے ہاسپٹل، اپنے ڈاکٹرز، اپنے وکلاء، اپنے ججز۔ ایک تو وقوع دکھائیں کہ زخم ہوئے ہوں، کٹے ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں، اور ایک جسم پہ کوئی عضو ایسا نہیں جہاں جو ہے وہ زخم نہیں ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو ہی لے لیں، ایک شکوہ صرف دکھا دیں کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، وفا میں ہائے نہیں تھی، ہاں ہی ہاں تھی۔ ان کو بھلا دو گے؟ کوئی کل کو اٹھے گا
جو 10 بندوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جس نے 3 لاکھ کی فوج اور جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کے صحراؤں کے جگر چیر کر کے رکھ دیے تھے، ان کے بارے میں اٹھ کے بات کریں گے آپ؟ سر جی وہ لنگڑے بھی ہوتے تھے، ٹانگیں بھی کٹتی تھی، ہاتھ بھی کٹ جاتے تھے، بازو بھی کٹتے تھے، آنکھوں کے اندر ڈائریکٹ سلاخیں گرم کر کے گھسیڑ دی جاتی تھی، گرم لٹھیں سر میں ماری جاتی تو دماغ جو ہے وہ بھیجا فرائی ہو جاتا تھا، مگر انہوں نے وہ شکوے نہیں کیے۔ ایک ہی دفعہ ہوا ہے کہ آل یاسر تکلیف میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محبوب کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، تو کہا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، میرے ساتھ وہ چلے جو صبر کر سکے، جنت پکی ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 گیا، ان لوگوں نے اتنی وفائیں، اگر میں تذکرے شروع کروں تو مہربانی کیجئے اپنا ذہن مثبت رکھیے، آپ اور میں تو کچھ کر نہیں سکے، ان لوگوں کی اتنی وفاؤں کو یوں ریجیکٹ مت کریں، اللہ کو بھی تکلیف نہ دیں، پیغمبر کو بھی تکلیف نہ دیں، اہل بیت کو بھی تکلیف نہ دیں، میرے نبی کے اصحاب کو بھی تکلیف نہ دیں، اور اوورآل قاعدہ رکھیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، انہوں نے جتنے نمبر لینے تھے وہ لے لیے ہیں، ساری دنیا بھی مل کے ان کا نمبر کاٹنا چاہے، 0.99 بھی آپ کم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سر جی 0 تو بڑی بات ہے، اس سے بھی کم منفی میں چلے جائیں، کچھ بھی کم کرنا چاہیں، جو رتبہ رب نے دے دیا وہ آپ کم نہیں کر سکتے، میں کم نہیں کر سکتا۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کمی بیشی ہو گئی ہیں، ان کا انہیں بدلہ مل چکا ہے، سزا مل چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا قرآن ہے، بڑا واضح اعلانیہ کہتا ہے وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جو جرم ہوا، جو غلطی ہوئی، وہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، خطا کے پتلے تھے، نسیان حامل تھے، کمی بیشیاں ضرور تھیں، مگر ان کی نیکیاں اتنی کمال تھی کہ برائیوں پہ غالب آ گئیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پروفیسر صاحب تم سے ہم کبھی نہیں پوچھیں گے کہ تم اتنے پڑھے ہوئے تھے، تم نے بیٹھ کے فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ باغی کون ہے، یہ کون ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تُسْأَلُونَ، نہ آپ سے پوچھا جانا ہے نہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، اور اگر پوچھیں گے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی قوموں کے معاملات ہم سے گواہی مانگی جانی، ہم گواہ ہیں کہ نہیں، شہید ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ جو قرآن مجید نے جتنا بتا دیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، انبیاء کو جھٹلایا تھا، انہوں نے کتابوں میں تحریف کی تھی، انہوں نے چینج کیا تھا، مگر میرے نبی کے یاروں نے جو کام کیے ہیں 5 موٹے موٹے گنواتا ہوں۔ پہلا کام، دنیا میں سب سے مشکل چیز ہے اپنی جان کسی کو دینا، کسی کے لیے دینا۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں، میں صدقے، میں واری، میں قربان، بولتے ہیں شاید، میں صدقے، میں واری، میں قربان، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اگر تمہیں کبھی تکلیف پہنچی تو میں اپنی جان دے دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، گولی پہلے میری ہے کہ وجو، کوئی میری لاش تو لنگو تو پھر تیرے تک آؤ۔ سر جی یہ کام اگر کرا ہے تو صرف میرے نبی کے یاروں نے کرا ہے۔ کہ محبوب حکم کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، آپ اشارہ کریں، ہم یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، وہ بڑے اونچے لمبے چوڑے چکلے سینے والے لوگ ہیں، ہماری ان سے کوئی جو ہے نا وہ جوڑ مناسبت نہیں بنتی، ہم بیٹھے ہیں، جب تم جیت جاؤ گے تو ہم پھر قبضے کر لیں گے، ایسا نہیں ہے، حکم کرو دریاؤں میں گھوڑے اتار دیں گے۔ انہوں نے جان پیش کر کے دکھائی، اور یہ کوئی چھوٹی مثال نہیں، صرف جناب خبیب کی مثال لے لیں، کتنے دن ان کو مکے میں ستاتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آخری دھمکی پتہ کیا تھی؟ کہ یار وفا چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، بدلے میں جو مانگے گا ملے گا، لیکن اگر تو نے نہ چھوڑی تو پھانسی پہ جب چڑھائیں گے نا، یہ ڈیلے تیرے باہر آ جائیں گے،
ابھی آج ایک بچی نے جو پھانسی لی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اس بیچاری کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے پاؤں پکڑ کے وہ پھندے پہ لٹکی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں باہر ہیں، شکل بدل گئی ہے، رنگ کالے ہو گئے۔ کہا یہ سب ہو جائے گا، اور جب ہم کھولیں گے نا اوپر لٹکے رہے تو پرندے نوچیں گے، چھوڑ دیا پھینکا تو اوندھے منہ گر ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بولا تھا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، اگر وفا کے نام پہ مارنا چاہتے ہو تو بے وفا ہو کے نہیں مرنا چاہتا، کلمہ نسبت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب نہ اللہ کے نام پہ محبوب کی وفا پہ مرا تو پھر ڈر کس چیز کا ہے کہ میں دائیں گرتا ہوں، بائیں گرتا ہوں، اوندے منہ گرتا ہوں، پیچھے گرتا ہوں، زبان باہر آتی ہے، گردن جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، پھر اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا ڈٹا ہوا ہے اور پھندے پہ چڑھا کے ابھی نیچے سے کھینچا نہیں ہے، پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کر کے کہا صرف اتنا کہہ دے کاش میری جگہ مصطفیٰ ہوتے۔ سر جی وفا کی انتہا دیکھو، ان کے بارے میں اگر آپ سے یا میرے سے کچھ منفی نکل گیا وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے۔ کسی ملا نے، کسی مولوی نے، کسی مہندس نے، کسی انجینئر نے، کسی پروفیسر نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی عالم نے، کسی خطیب نے آپ کی قبر میں نہیں جانا۔ وہاں پتہ چلنا ہے کہ بنی کیا ہے، کہاں چلا گیا تھا۔ اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ اس صحابی کو دیکھیے، ذرا غور کیجیے، کہنے لگے ظالموں تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری جگہ ہوتے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ہوتے ہوئے محبوب کو کہیں کانٹا چبھ جائے۔ میں ان راہوں سے پہلے گزروں گا جتنے کانٹے ہیں میرے پاؤں میں لگے، راستے صاف ہو جائیں، میرے محبوب کو تو گرم ہوا لگے، میں یہ برداشت نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ اصحاب جن کی یہ عظمتیں تھیں۔ تو جان کسی کے لیے دینا آسان نہیں ہے، ان لوگوں نے محبوب کے لیے اپنی بھی جانیں دے دی۔ اگر مثالیں کہو تو میں بیویوں کی مثالیں لے کے آؤں کہ کتنی بیویاں تھیں جو قربان کر دیں۔ سر جی ایک بیٹا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، آپ ہاسپیٹل میں گئے ہوں یا اللہ نے آپ کو ابھی ابھی تازہ دیا اور ہاسپیٹل والے کہیں انہوں ایتھے چھڑ جاؤ، اسے نہیں دینا، پورا ملک پوری دنیا میڈیا متحرک ہو جائے گا، آپ کروا دیں گے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لال جو ابھی لوتھڑے تھے، لاڈا نال پالے چھوٹے چھوٹے کولے کولے بچے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے محبوب لے لیں، بھئی میں کیا کروں گی؟ حضور تیر آپ کی طرف بڑھیں گے تو اسے آگے کر دینا۔ کہنا بڑا آسان ہے، دل جگرے کا کام ہے۔ یہ تھے وہ لوگ، ان کے بارے میں اٹھ کے ججمنٹ میری اور آپ کی۔ اور ایک عورت، یہ مثال یہاں جان کی میں اس وجہ سے دینا چاہ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ، وہ احد کا میدان ایسے نہیں سج گیا تھا، 70 لاشیں کن کے تھے؟ عورت گزرتی ہے، فکر کیا ہے؟ صحابیہ ہے، خبر پھیل گئی کہ مرشد شہید ہو گئے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، پوچھتی آئی نا رسول اللہ، اور آپ پیچھے درے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے 70 لاشوں میں سے کوئی لاش بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اللہ نہ کرے میرا بچہ گم ہو جائے، ہزاروں بچے بھی اور ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا، میں اپنا ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ مگر وہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ محبوب کو۔ کسی نے کہا جس کے اوپر سے گزر رہی ہے نا نیچے دیکھ۔ کہا کیا ہے؟ کہا بیٹا ہے تیرا۔ کہا اسلام اس سے بھی بڑی قربانیاں مانگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے مرشد زندہ ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ یہ جو گزر رہا ہے نا، یہ اگلا لاشا، یہ تیرے شوہر کا ہے، یہ بھائی کا ہے، وہ ماموں کا ہے، وہ فلاں کا ہے۔ ہر بات کے جواب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت چھوٹی قربانی ہے، اسلام تو اس سے بڑی قربانیاں مانگتا ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ جب نظر پڑی تو ایک جملہ بولا، اور اس جملے پہ ساری دنیا قربان کر کے رکھ دوں، کل مصیبت بعدک جلل۔ محبوب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، آپ کو زندہ دیکھا ہے تو کائنات کے سارے دکھ، سارے لاشیں، ساری قربانیاں، ٹکڑے ٹکڑے جسم اور مطلع کی ہوئی لاشیں، بہتے ہوئے خون، اس وقت جو ہے وہ میدان کارزار میں جو حالت ہے، یہ سارے دکھ بھول گئے ہیں۔ یہ تھے میرے نبی کے یار اور اصحاب اور جان۔ دوسری چیز ہوتی ہے مال۔ مال دینا بڑا مشکل ہے، یہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو دل جس کے ساتھ جڑا ہوا، وگرنہ دماغ روکتا نہیں ہے۔ دماغ بڑی اسپیشل چیز ہے، اللہ نے بنائی ہے۔
مسجد میں جب چندہ دینا ہو تو دماغ فوری آئے گا اور آپ کو بڑی اس وقت نا لاجک سمجھائے گا، یار تو دین تے ڈیا ہے، کام سارے ہوئے ہیں، اتنے گلے چ جو پان لگا ہے، ایک کاری نے یا مولوی نے کڈ کے بعد بوتلیں ہی پینیاں، دماغ سمجھائے گا۔ جمعے میں وہ کہیں آ جائے نا، سامنے سے جھولی گزر جائے تو پتہ نہیں چہرہ پڑنے والا ہوتا ہے، جھولی گزرتے ہوئے کبھی چہرے پڑا کریں، چونکہ ہمارا تو چہرہ ہوتا ہے، عوام کی طرف ہم چہرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہوں گزرن کی ڈئی ہے، روپیے 10 یا 100 کٹ کے دین، چہرے تب پڑا کریں جب مہندی کی رات ہوتی ہے، بابے بھی خوش، فریش زندگی چیڈے خوش نہیں میں ویکھے چہرے جنہوں اس رات ہوں نا، اور اگے ماشاءاللہ کوئی نچ نچ رہا ہوئے تو پھر اس ویلے نوٹ ویکھیا کرو کداں دتھیاں اور آوازیں، جملے کسنے، کیونکہ وہ سب دل سے ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے یاروں نے جو کام کیا ہے وہ دل سے کرا ہے، پھر ایسے نہیں ہو جاتا کہ خاندان کے خاندان قربان۔ مارکیٹیں مکے میں کتنی بڑی مارکیٹیں تھی، منڈی تھی بہت بڑی، مارکیٹیں آباد چھوڑ آئے، ہجرتیں کر گئے، بیویاں چھوڑ آئے، بچے چھوڑ آئے، اولاد چھوڑ آئے، بیٹیاں چھوڑ آئے، ماں باپ رشتہ دار چھوڑ آئے، مال دولت سارا قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ ہے کوئی جرت کرے اٹھ کے کہے کہ یار مینوں اشد ضرورت ہے اس ویلے؟ تقریباً سینکڑوں لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کے گھر میں لقمہ نہیں ہے، اس وقت آٹا نہیں ہے، لقمہ نہیں ہے، اور اس وقت ان کے بچے بھوکے ہیں، وہ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ کوئی جاوے کروں اپنے گھر دا سامان تے چک کے لے آوے، سر جی ادھی بوری دینی اوکھی ہو جاندی آٹے دی، لوکاں نوں دے کے آپ کتنے جانا ہے؟ مگر آدھا سامان، پورا سامان، اور بولتے کن کے خلاف ہے؟ بنی امیہ۔ سر جی انہاں دی چاچیاں بابیاں دی تایاں دی لڑائی ہوئے گی، تسی وچ کیوں آن ڈے ہو؟ تسی کون ہوندے ہو؟ رب نے ایک سائیڈ پہ علم کی انتہا دی تھی، ایک سائیڈ پہ محبت کی انتہا دی تھی، ایک خاندان کے اندر ان کے اوصاف تھے بنی ہاشم کے، ایک کو اللہ نے لڑاکا بنایا تھا، وہ فوجی تھے، جنگجو تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، شیر تھے، ڈٹ جاتے تھے۔ آپ ان کے ان اوصاف کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان نیکیوں کو، بھلائیوں کو، خوبیوں کو، قربانیوں کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ کیسے کیسے کہاں کہاں کھڑے ہو گئے؟ ایسے نہیں تھے جناب، مدینے سے چلے تھے، کتاب ہے نا صحابہ پاکستان میں، پڑھی نہیں آپ نے؟ کبھی چیک کریں کہاں سے کہاں تک گزر گئے تھے، کن کن راستوں سے گزر گئے تھے، جہاں آج بھی جانا مشکل ہے۔ میں جب سندھ کے دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں، سر جی میرے ساتھ ایک سفر صرف کرے چولستان کا، 3 لوگوں کو لے کے گیا، یقین کرو میں مثال نہیں دینا چاہتا، ایک جانور ہے جو ہانپتا ہے اور اس کی زبان باہر آ جاتی ہے، وہ بھی اتنا نہیں ہانپ رہا تھا جتنا میرے ساتھ وہ دوست ہانپ رہے تھے۔ کہندے جی اتنی گرمی ویکھی پہلی دفعہ ہے، نہ بندہ نہ بشر، یہ چولستان، یہ صحرا، یہ روہی، وہ تھر، جہاں سے بھی اے سی گاڑی میں سے گزرا ہوں نا، تو وہاں سید بدی الدین راشدی رحمت اللہ علیہ کے پیروں کے نشان ملتے ہیں۔ وہ جی پیدل گزر گئے تھے، شاید آپ اس نام کو نہ جانتے ہوں، پیر آف جھنڈا کے کزن، سعید آباد سندھ کے اندر، وہاں کے رہائشی 2 بھائی، پیر محب اللہ راشدی اور سید بدی الدین راشدی، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جس بھی صحرا، جس ٹیلے کے اوپر سے آج روسی ٹریکٹر نہیں گزرتا، وہاں سے میرے شاہ صاحب گزر گئے ہیں۔ حضرات اللہ آپ کے جذبات مبارک کرے۔ آپ ان لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ باد۔ ان کے مخالف مر گئے ہیں، مجھے ان کے نام نہیں ملتے، لیکن یہ قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک آدمی بیٹھا ہے، بولنے والے کا کیا جاتا ہے، کہندے جی انہوں ایڈا وڈا امام بنا لیا جے جنہوں کسے نے پوری دنیا چ اپنی دھی نہیں سی دیتی۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔
کہتے جی کسی نے رشتہ ہی نہیں سی دیتا. بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں نے رشتے دیے، 4 شادیاں کریں، درجنوں اولادیں ہوئیں، مگر ان کا آج نام نہیں ہے. ان کا آج نام، اور پوری دنیا میں 249 ملکوں میں اسرائیل سمیت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس ہستی کا نام نہیں ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے میرے نبی کے کلام گفتگو کو اور میرے نبی کے اصحاب کو جمع کیا تھا. سر جی جو بھی بندہ آپ کو بات کر رہا ہو نا، اور سامنے رکھی ہو صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، احادیث کی کتابیں، اور بولے صحابہ کے بارے میں، اسے کہنا ایک صفحہ تو کھول جس کو پڑھ رہا ہے، کوئی روایت تو پڑھ. جس روایت کو بیان کرنے والا میرے نبی کا صحابی نہیں ہے، نبی کا یار نہیں ہے. یہ نہ ہوتے تو آج یہ مجموعے نہ ہوتے جن کو پڑھ کے آپ جناب کتابی بنے ہیں. آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی سٹڈی ہے، آپ کو نالج مل گئی ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے، کیسے لی تھی انہوں نے ایک روایت؟ کاروبار چھوڑ کے، دنیا داری چھوڑ کے، مال پیسہ چھوڑ کے، جاؤ صحیح البخاری کی پہلی روایت. ساری دنیا کے کھیتی باڑی والے مل جائیں، جدو کنک دی وڈن دا موسم ہوندہ ہے نا جی، تے جٹ لوگ، جٹاں تو میری مراد تمام کھیتی باڑی کرنے والی جتنی بھی برادری ہیں، یہ اپنی بی بی نو پڑھولے چ پا دیندے نے دفناؤ نہیں جاندے. جے نہیں تو وڈیاں تو پوچھ لو. کتنی فیکٹریاں خالی ہو جاتے ہیں جی، واڈی دے دن نے 4 دن دانے بنائیے. یہ سیم وہ دن تھے جب حضرت عمر اپنی باری چھوڑ کر کے اپنے دوست کو کہنے لگے بھائی کو توں اج واری دے تو میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاڑی لونی ہے. بول منفی، دیہاڑی لگانی ہے. یہ دیہاڑی والے تھے، معاذ اللہ منافقتیں تھیں ان کے دل میں، جم کے ڈٹ کے بیٹھے. وہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث جبرائیل کیا ہے؟ کن کی باری تھی؟ یہ اپنا کام چھوڑ کے آ کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے. وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ائمہ اصحاب. دنیا میں جہاں بھی کوئی صحیح حدیث ملے گی، اگر بیچ میں صحابی نہیں ہے تو جاؤ پھر وہ حدیث بھی نہیں. یہ تو سند ہے. جن کو پڑھ کے عالم بنتے ہیں، میں پنجاب یونیورسٹی کو دوں گالیاں، اور ڈاکٹری کی ڈگری لی ہو میں نے وہاں سے، ٹھیک ہے، 4 جماعتیں میں نے پڑھی ہوں جامع سلفیہ سے، اور وہاں کے لوگوں کو کہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں. اگر وہ کچھ نہیں تو پھر میں بھی کچھ نہیں، پھر میں بھی کچھ نہیں. مجھے یاد ہے وہ دن، ایک بچہ اور ایک بچی ڈگریاں لے کر کے آئے اور سامنے ٹیبل پہ رکھیں، سر جاب دلوا دیں. سیٹیں تھیں کچھ خالی، تو میں نے یوں پکڑی اور اٹھا کے پھینک دی. اگر چکو شاباش سائڈ تے کرو. بڑے پریشان ہوئے، سر یہ کیا، یہ کیا؟ ہم نے بڑی مصدقہ یونیورسٹی سے یہ اسناد لی ہیں، ان کی کاپیاں اٹیسٹڈ ہیں، آپ نے یوں رویہ برتا ہے؟ میں نے کہا جی کسی وجہ سے برتا ہے. کہاں سے لی ہے؟ جی اوپن یونیورسٹی سے. اگر میں آپ لوگوں کو کہوں نا کہ دنیا بھر میں اوپن یونیورسٹی کے جو نصابی کتابیں ہیں انتہائی مضبوط ترین ہیں، کیونکہ یونٹ لکھوائے جاتے ہیں اور صاحب علم سے لکھوائے جاتے ہیں اور بہترین ریسرچ کے ساتھ. شاید کہ باقی یونیورسٹیاں آپ کو صرف کورس کا ٹائٹل دیتی ہیں، مکمل کورس پورا حساب و کتاب الف سے لے کے یا تلک. مگر بچے کیا کہتے تھے؟ ان میں سے وہ جو آیا تھا وہ کہتا تھا پاجی موج لگی ہے، کاروبار کری دا، ایم اے میں اوپن لو کرن دیا، اسائنمنٹا باجی لکھ دینی ہے. ٹیچراں تو نمبر لواؤن لی جدو کھڑی دے نے تو نال ابا جی نو بھیج دئی دا، وہ امبا دی پیٹی لے جاندے نے، ماشاءاللہ 100 چ 100 نمبر لا بھی جاندا. تے جدو پیپر دین جائی دا ادو گائیڈ جیڑی ہے یا کتاب اسی تھلے نال شلوار دے تھلوں دی کر کے پہنچے نال لت نال بننی ہوندی ہے، رج کے نقل واج دی کھل کے لکھی دا. میں نے کہا اٹھاؤ پھینکو، وہیں سے پڑھ کے آئے ہو جدیاں اسائنمنٹاں باجی نے لکھیاں نے، نمبر ابے نے امبا دی پیٹیاں نال لوایا نا.
سر جی جب آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں تو جو سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہو، پیش کر رہے ہو، دلیلیں دے رہے ہو، حوالے دے رہے ہو، انڈر لائن کر رہے ہو، ہائی لائٹ کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو، یہ جاگیر ہے میرے نبی کے یاروں کی، یہ اصحاب ہیں وہ. انہاں دے گھروں کھا کے تے انہاں نوں ہی برے آکھو. پالیا ہوئے ساری زندگی نانکیاں نے تے مامیاں نے تے بعد چ جا کے گلاں کرو تیرا ماموں. آج تیری کوئی سائیڈ سیف نہ ہوتی اگر یہ ماموں نہ ہوتا تو. پتہ کر جب دنیا صحراؤں میں ٹکرا رہی تھی، ہواؤں میں لڑ رہی تھی، ایک جگہ ایسی خالی تھی کہ لوگ سمندروں کے راستے سے آ کے چن چن کے مارتے تھے. یہ ماموں ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندروں میں بیڑے ڈال کر کے راستے روکے تھے. ذرا 4 دن نانکیاں دے خلاف تے جا، ماں نہیں کہنا، جم دے نوں ماں کہندی ہوندی ہے. میں کئی دفعہ دیکھا نانکیاں دے خلاف ماں میں پت جم کے حرام کیتا جائے. یہ نہ ہوندا نا نہ جمدا تے اے بھرا نہ ٹوردا میری ڈولی نو چکدا تے جم لئی نو توں بھی پتہ نہیں کتے انہوں. یعنی کم از کم رب لب و لہجے میں تو شائستگی عطا کرے نا. باقی رہ گیا بڑوں کے اختلاف. میرے تایا جی اور میرے ابو جی اور میرے چچے جتنے بھی تھے، شدید ترین جنگیں تھیں ان کی، خاندانی جنگیں، مگر سارے ماشاءاللہ نمازی تھے، سارے نمازی تھے. پٹھان کیا کچھ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ. میں ان علاقوں میں جب گیا تو بیٹھا ویسے دیکھتا ہوں کہ ابھی ایک جرم کر کے ہٹے ہیں، ساتھ ہی وہ کندھے کی چادر وہ نیچے بچھائیے نماز شروع کر دی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا، ابھی تو آپ یہ کرتے. کہتا وہ مڑا دنیا کا معاملہ، یہ ہمارا رب کے ساتھ مسئلہ ہے. میں نے جتنے بھی چچے تائے ہیں انتہائی ڈیپلی دیکھا، توحید کی طرف مائل، نو کمپرومائز. لڑائی تھی ان کی. ایک چچا جو تھا تایا وہ 7 شریف کا ملنگ بھی تھا بالکل. اب ان چیزوں سے رشتوں کو کہہ کے میرے ابو جی نے ایک ہی لفظ بولا تھا، پتر جدو اسی بھائی بول دے ہو یہ تہاڈا کم ہی نہیں بولن دا. یہ تربیت تھی ہماری. کہندے سانو بھاویں تہاڈے سامنے گردن بھی لا کے رکھ دینا پت تسی اگے ہو کے نہیں، وہ میرے بھائی نے مینوں کیا ہے، وہ ساڈا مسئلہ ہے، تسی کون ہوندے جے. ہماری جرت نہیں ہوتی تھی. اور کچھ ایسے بھی قومیں دیکھی ہیں باپ پیچھے خاموش کھڑے ہوتے ہیں، چچے خاموش کھڑے ہوتے ہیں، بھتیجے اگوں ماشاءاللہ ڈانگا مارن ڈے، چھتر مارن ڈے، تو گالاں کڈن والا ہے. حیثیت کیا ہے میری اس دور میں ہزاروں سالوں صدیوں کے بعد پیدا ہو کے ان ہستیوں کو جنہوں نے جان کی بھی قربانیاں دی، مال کی بھی قربانیاں دی، اور یارو عزتیں قربان کر دی. آپ آسان سمجھتے پاکستان بنا، مثالیں دیتے ہو آج اٹھ کر کے جو مرضی کوئی کہہ لے. آج پتہ چلتا ہے نا اپنی جان پہ بنے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. کتنی عزتیں لٹا کے پاکستان بنایا تھا. تو کیا تھا مقصد؟ لا الہ الا اللہ. وہ آزادی کے لیے نہیں لڑے تھے. آج میں آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہر نوجوان بے تاب ہے. کاش کسی نوجوان کو ماں بہن بیٹی، ابھی تو کچھ ہوتا نہیں ہے، 1-2 دن کی ہمارے اوپر جیل گزرتی ہے، ہم اس قدر شدید جدید ترین ماحول میں پریشان ہو جاتے ہیں جن کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، لو جو ہے وہ پانیوں کو لال کر گئے. عزتیں گئی، ماں باپ گئے، بہن بھائی گئے، رشتہ دار گئے. پھر ایک چیز ملی، جنہوں نے تجھے مدینے کی ریاست سے لے کے پوری کائنات کی عزت اور آبرو دلوائی ہے، انہوں نے پیچھے نسلیں قربان کی ہیں، عزتیں قربان کی ہیں، دین پیور لیا ہے، ماں باپ کے دین اور چھوڑ کے پھر آ کر کے جمع ہیں. ایسے نہیں تھا. لہٰذا قرآن مجید کا یہ اصول بھی یاد رکھیے اور چھٹی کریں اللہ کی سپرد. باقی ایک ہی سبق ایک ہی رات میں سارا نہیں پڑھایا جا سکتا. یہ ایک لمبی چیز ہے، صدیوں سے زہر گھولا گیا ہے، اور لوگوں کو راضی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہو، جاؤ گے کہاں؟ اصول یاد رکھ لو. پہلا پارہ، پہلی سورت فاتحہ کے بعد اگلی جو الف لام میم البقرہ دوسری سورت ہے، اس کی پہلے رکوع کو ذرا پڑھ لیں. اللہ کہتے ہیں سارے لوگ ادھر ادھر کی ہانکیں گے لیکن الف لام میم کے معانی نہیں بتا سکتے، یہ کوڈ ورڈ ہمارے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. نہ اس کتاب میں کیا معنی شک نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی بھی صحابی کی زندگی میں بھی شک مت کرنا. کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟
پتہ کریں، پوچھیں کبھی کس نے بتایا؟ مرشد جو قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہو، جو کھول کے ہو، جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، جس کی تفہیم کر رہے ہو، جس کے تراجم اور تفاسیر پیش کر رہے ہو، جس کے اوپر کھل کے بول رہے ہو، یہ تو پتہ کرو ایک آیت کو لے کر کے جمع کرنے میں کتابت تو اگلا مرحلہ ہے۔ صرف اس کے سننے پہ بھی اتنی پابندی تھی کہ چہرے لال کر دیے جاتے تھے، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، خون بہنے لگتا تھا۔ اس کو صرف پڑھنے پہ حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ لو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی کیفیت دیکھ لو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجڑیاں دیکھ لو، مکے اور جو ہے مختلف جگہوں پہ مظالم دیکھ لو۔ ایک آیت لے کے انہوں نے سنی تو ساری زندگی حفظ قرآن کر کے مصلح سنا دینا، ان کی اس روایت کے لینے کے خوف کے وقت اس وفا کو تو نہیں پہنچ سکتا، نہ میں پہنچ سکتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ نے کہا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میرے نبی کی پیغمبر کے یاروں کے علاوہ اس روح کائنات میں کون متقی تھا؟ سر جی یہ آیت کن کے لیے تھی؟ سب سے پہلے مخاطب، سب سے پہلے مصداق، سب سے پہلے ڈیزرونگ، ان الفاظ کے ساتھ جڑے ہوئے الف سے لے کے یا تلک پورے کے پورے کردار وہ میرے نبی کے یار اور اصحاب ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا اس وقت روئے زمین پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان امیر معاویہ۔ اب بات آتی ہے کہ یہ متقی اگر یہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ بدر کنہوں نے لڑی ہے؟ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے دعویٰ کرے تو وہ 313 ہی تھے۔ بدر انہی سے منسوب ہے، احد انہی سے منسوب ہے، صلح حدیبیہ انہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، وہی تھے اس دھرتی کے اوپر، کوئی اور نہیں تھا۔ اب اللہ نے یہاں ان کے 5 وصف بیان کرے ہیں متقین کے۔ پورے قرآن کو کبھی یوں پڑھیے۔ پہلا الذین یؤمنون بالغیب۔ سر جی ہم بہت کچھ دیکھ کے بھی ابھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ سائنس کی دنیا میں ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں بڑا یقین ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں، ان کے دور میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے مانا۔ مخاطب کون ہے اس صفت کے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سارے صحابہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جن کی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں، شہادت نہیں، میرے پیمبر کی معیت میں ساتھ میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو 3 دفعہ لوٹایا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، پھر پڑھ کے آیا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا پڑھ تو نے نہیں پڑھی، جا پھر پڑھ تو نے نہیں پڑھی۔ جن کی اصلاح کرنے والے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرنے والے اس دور میں سب سے پہلے مخاطب صحابہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، محبوب جو پہلے نبیوں پہ اترا ماننے والے سب سے پہلے صحابہ، اور جو آپ پہ اترا اسے ماننے والے سب سے پہلے مخاطب صحابہ، آخرت پر یقین کامل رکھنے والے سب سے پہلے مخاطب صحابہ۔ آج 14 صدیوں بعد یہ 5 خوبیاں کوئی پیدا کر لے تو ہم کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو پھر قانون سمجھ لیجئے، جہاں بھی کوئی اچھائی بیان ہونے کے بعد لفظ اولئک آئے یا فاولئک آئے، اس کے سب سے پہلے مخاطب قرآن مجید پہ پیغمبر کے یار ہوتے ہیں، اصحاب ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں بیان کر کے قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ رب والی اصلی ہدایت ان کے پاس، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیابیوں والے۔ اتنے ٹائٹل جو رب کی ڈگریاں دی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کر کے صرف اپنی، بڑی مزے کی بات ہے، چلے اپنے پاس کوئی ڈگری ہوتی پھر بھی بات ہوتی، کوئی ہوتی پھر بھی بات ہوتی، وہ ہے بھی نہیں۔ جن کو رب نے ڈگریاں دی ہیں وہ پھاڑ پھاڑ کے پھینکی جا رہی ہیں، وہ ریجیکٹ کی جا رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے اگر پیار ہے، وہی پہ اعتبار ہے، تو پھر یہ سارا پڑھیے۔ باقی رہ گیا کہ چند معاملات لے کے ان کو اچھالنا۔ سر جی وہ ہر دور میں یہ نہیں ہوگا، آپ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ خاندان سے فارغ ہو گئے۔
آپ کی وہ فیملی نہیں رہی، آپ جاٹ تھے تو جاٹ نہیں رہے، ارائی تھے تو ارائی نہیں رہے، یہ تھے تو وہ نہیں رہے۔ جھگڑے ہوئے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپس میں ہوئے ہیں، آپ نے حل کروائے ہیں۔ اچھالا نہیں ہے، ننگا نہیں کیا، پردے ڈالے ہیں، ان کو ختم کیا ہے، ہوا نہیں دی ہے، پھیلایا نہیں ہے، زمانے کے اندر جو ہے ان کمیوں کو لے کر کے یہ وہ نہیں کرا ہے۔ ان کا ماضی کیا تھا، آج میرے پیغمبر کے یاروں کا ماضی اچھالا جا رہا ہے۔ ایک حوالہ کوشش کریں ڈھونڈیں کہ میرے محبوب نے کبھی تانا دیا ہو، اوورآل تو بات کری کہ تم ایسے تھے، تمہارے حالات یہ تھے، معاشرہ ایسا تھا، لیکن بائی نیم نہیں۔ تو اس لیے ان ہستیوں کی ان خوبیوں کو ڈھونڈیں، اچھائیوں کو ڈھونڈیں، باقی جو ان کے آپس کے میٹر ہوئے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے، مثال لیجئے، میں اور آپ سارے مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی غلط تھے، ان کی صحبت ان سے چھن گئی، معاذ اللہ جو بھی دنیا ذہن میں رکھے ہوئے ہے وہ رکھ لے، اور قیامت کے دن وہ 100% اللہ کے نزدیک جنتی ہوں۔ سر آپ اور میں کہاں ہیں؟ اور ایک ایسے شخص کو کہ جو کہ میرے نبی کے یاروں کا بھی غدار، اہل بیت کا بھی غدار، اللہ کی نظروں میں پرلے درجے کا گرا ہوا، اور گرایا بھی رب نے جہنم میں ہے، ہم سارے مل کے بھی اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ کیا خیال ہے؟ کریں کوشش۔ ابو لہب کے بارے میں نبی کا چچا ایسا کہا، پھر کی ہویا ماڑیاں موٹیاں گلاں ہوئی جاندیاں۔ سر جی وہ ایمان کے ساتھ جڑ کے اجتہادی غلطیاں صحاب سے ہوتی رہی ہیں، اور آج اگر کسی فقیہ سے اجتہادی غلطی ہو جائے، ایمان سے بتائیے چاروں ائمہ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ نہیں؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کتنی غلطیاں ان کی میں کتابوں کو اگر کھولنے لگوں تو امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگردوں نے ہر 4 مسئلوں میں سے امام صاحب کو 2/3 کے ساتھ اختلاف کر کے کہا کہ امام صاحب یہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ امام صاحب نے ان کو فارغ کر دیا، تسی ہے ہی 2 نمبر شاگرد جے، ہر گل چ مینوں ہی غلط کہندے جے۔ آپ پڑھا کے تو دیکھیں، آپ کا شاگرد کبھی کھڑا ہو کر کے آپ کہیں کہ مثلا 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن پانی یہ بنتا ہے، اور وہ آگے سے کہہ نہیں استاد جی الٹ ہو گیا، تو آپ بیٹھنے دیں گے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ لیکن ان لوگوں میں برداشت تھی، اجتہاد کہ ٹھیک ہے کوشش کری ہے، اگر صحیح ہوا تو 1 اجر، نہیں تو ڈبل۔ اور ایک نقطے پہ بات ٹھہری ہے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے جناب، ایک ہی نبی، ایک ہی پیغمبر، ایک ہی قرآن، ایک ہی وہی سارا کچھ، اور دونوں ایک ہی موقف پہ تھے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، قصاص لینا چاہیے، حضرت علی کیا کہتے تھے؟ نہیں لینا چاہیے۔ ان کا بھی موقف تھا لینا چاہیے، بھئی کیوں نہیں؟ بدلا ہے، اتنا بڑا دین کا عالم ہو، علم کا سمندر ہو، علم کا شار ہو، اور اسے پتہ نہ ہو کہ قصاص نہیں لینا۔ کہہ رہے تھے قصاص لینا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی کہہ رہے تھے قصاص لینا ہے، امی عائشہ بھی کہہ رہی تھی قصاص لینا ہے، پورا مدینہ کہہ رہا تھا قصاص لینا ہے، اصحاب سارے کہہ رہے تھے قصاص لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ چونکہ اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے، یہ اس وقت بفرے ہوئے ہیں، اور میرے ہی ہاتھ پہ بیعت کر کے میرے ہی ساتھ جڑ گئے ہیں، تو فوری ان سے قصاص لینا مناسب نہیں لگ رہا، سیاسی فضا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ الیکشن والی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کنی دفعہ تھے رکھ کے ہماری ٹرین کے ہو کہ پھر جو ہے وہ نہیں ہوا، بولنے والے بولتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جناب قصاص ہونا چاہیے، امیر معاویہ بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے۔ فرق کہاں ہے؟ فہم کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوری ہونا چاہیے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج ڈیلے کر دیا تو پھر ساری زندگی لوگوں کے قتل ہوتے رہیں گے، اور پھر ان پہ انصاف نہیں ملے گا۔ اور جناب علی المرتضیٰ کہتے تھے کہ تھوڑے حالات سازگار ہو جائے پھر لے لیتے ہیں۔ یہ ایک اجتہادی نقطہ تھا جس کو اچھال اچھال کے وہاں تک پہنچایا کہ ماشاءاللہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے یوں لگتا ہے یہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اور یہ بالکل ہر معاملے میں پاک صاف ہے، اور میرے نبی کے یاروں کو یوں رنگید رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں کچھ کہہ نہیں سکتا،
مائی بھی کپڑے دھو رہی ہوتی ہے نا تو وہ بھی کم از کم گندگی صاف کر رہی ہوتی ہے، کپڑے کو نہیں پھاڑ رہی ہوتی. تو یہاں نبی کے یاروں کو پھاڑا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، جملوں سے، الفاظ سے، کلمات سے، تذلیل سے، گھٹیا پن سے. بڑے لوگوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کہنے والا ہی چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے چلیں، اپنے عقیدے ایمان کو مضبوط کریں، اور اوورال اللہ سے ایک وعدہ کر لیں، اللہ تیرے نبی کا کوئی بھی یار سچا مخلص پکا حالت ایمان میں وفات پانے والا، اللہ معاملے تو جانتا ہے، میں اس کا ہوں، اس کے ساتھ ہوں، میں وفادار ہوں. میری زبان سے کوئی جملہ کوئی کلمہ اللہ نکلنے نہ پائے، حالت ایمان پہ میری موت آئے. اور اگر کوئی صحابی نہیں ہے، وہ لسٹ اللہ کے پاس ہے منافقوں کی، کیا خیال ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پاجی سارے نے کٹھی ایس مسیتے اج نماز پڑھی ہے، کوئی سجیوں کبھیوں پڑھ کے آ گیا، محلہ ایک علاقہ ایک. اگر میں اتنے کہاں جی مینوں ہونے آؤندیاں دسیا ہے مسیت والے نے، انتظامیہ نے، کہ اتنے نہ کوئی 10-15 بندے نہ منافق بیٹھے نا. یہ میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے میری، 10-12 بندے نا منافق نے. ہن پوری دنیا دا میڈیا بعد آ جائے جی وہ دسو کیڑے نے، وہ دسو کیڑے نے، وہ دسو کیڑے نے، وہ پٹو نا کیڑے نے، کون سی؟ پھر ایک کل نو کیمرہ مار کے انہوں نے منہ آ ہو سکتا ہے، اے اس ویلے تھوڑا جہا نا پریشان بیٹھا ہے، اے ٹینشن چ بیٹھا ہے، اے منا یار حد نہیں ہو گئی، کیا کرنے چلے ہو، کدھر کو چلے ہو؟ اچھا چلو چھڈو، وہ تو بڑا عظیم دور تھا، بڑے لوگ تھے. اس پوری مجلس چ ایک بندہ صرف ملے گا مینوں جڑا کلمہ پڑھن والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان کو گالی نہیں دیتا. ایتھے کوئی کافر تو نہیں جے بیٹھا، پہلے میں پوچھ لواں. منافق والا تو چلو چھڈو نا، قصہ ہو رہا ہے. اسی اٹھی دا تو کہی دا رئیس المنافقین آن ڈیا ہی، گلے بھی لا لئیدا، کھانا بھی کھوائی دا، جی ٹر جاندا ہے کہندا یار کھانا ہی حرام کیتا کھوا کے نو. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ دوسرے کی نظر میں یہاں منافق ہے. کون بچا ہے یہاں پہ؟ کسی کو چچا کہہ رہا ہے، کسی کو ماموں کہہ رہا ہے، کسی کو تایا منافق کہہ رہا ہے. کوئی تائے ماموں چاچے ددیال ننیال سسرال کو جنہیں دھی دتی ہوندی ہے انہوں کہندے بڈھا بڑا منافق ہی. تو مینوں کہندا میرا جوائی بڑا چنگا، وچوں میریاں نے جڑاں کڈیاں. سر جی سارے مسلمان ہیں؟ پکی گل چک سکتے ہو ہاتھ؟ میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہاں، اللہ قبول کرے. تسی بھی ہیں، اللہ قبول کرے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جڑا مسلمان ہوندا نا وہ مسلمان نو گال نہیں کڈدا. تے بھری مسجد چ بیٹھے ہو جنہیں اج تک گال نہیں نہ وائی کدی، وہ ہاتھ چکے مسلمان. سر جی میں ہنے ویکھ لو مسیتے بیٹھے جے گال نکل جاندی جے سوچ سمجھ کے ہاتھ چکے ہو. ایک ہاتھ ماشاءاللہ کیمرہ ماڑا جا لاؤ جی. انور صاحب چکو ہاتھ ذرا. ایک کسی نہ کسی پاسوں میرے شاگرد بھی نے. جی موڑو ہوں. میں ڈس کے پوچھ بیٹھا بھی یار کوئی ایک بندہ صرف دے دو جنہیں زندگی چ گال نہ کڈی ہو. پیچھے سٹیج تے ایک بھائی نے ہاتھ چک لیا. ایک اور میں پوچھا جنہیں غصہ نہ کیتا ہوئے. کی خیال ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں بھی نہیں کیتا. میں کہ بھاجی شادی شدہ ہو؟ کہندے جی. میں کہ گواہی تہاڈی بوڑھی تو پاؤنی. کہندے جی پھر تے جھوٹا ثابت کرنے والی گل ہے. سر جی حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی نے کہا تھا کہ چھاج تو بولے، چھاج سمجھتے ہو کدی ویکھیا جے؟ وہ چھاننی کیوں بولے جنہوں آپ 500 موریاں. وہ اٹھ کے بول رہے ہیں میرے نبی کے یاروں کو جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری منافقت کہاں ہے، دجل کہاں ہے، فریب کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، لغو کہاں ہے، گالیاں کہاں ہیں، اور حفویات کہاں ہیں، کہاں پہ کہاں چلے گئے اور گر گئے. لیکن کیا بات ہے، ان سچے کھرے موتیوں کو کہہ رہے ہیں نقلی موتی ہیں، 2 نمبر ہیں. تو اس لیے اللہ کے لیے دھوکہ مت کھائیں. چائنا دا مال چمکدار بہت ہوندا، اصلی موتیاں تو بھی زیادہ سونا لگن ڈیا ہوندا. تو یہ مانا یہ نہیں ہوندا کہ وہ مارکیٹ کوئی ریٹ ہے. جوہری دے ہاں وہ ریٹ کوئی نہیں، کوئی ریٹ نہیں جے. 20 کلو مچھی لے کے تو اتنے ویچن ڈیا سی. تو بی بی نے کیا دھوپے بیٹھا ہے ذرا چھاویں آ جاؤ. تو ہاتھ چ چوڑیاں واہوا سی، بھول گیا مچھی نو، چوڑیاں لوا لئیاں. وہ پٹ دی بھی رہی کہ یہ اصلی نہیں ہے نہ میں اوکھا ہو. خیر لا کے تو مچھی چھڈ کے سائیکل چھڈ کے بھج گیا. جدوں جا کے ویچیا پتہ لگا یار یہ تو کھ دیا بھی نہیں. سر جی قیامت کے دن خالص عقیدہ
مخلص لوگ اور مثبت لوگوں کی وہ جگہ ہے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور الحمدللہ یہ ہواؤں کے دور میں عقل مند لوگ آندھیوں میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا حوصلہ اور تحمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، یہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ قادیانی کے دور میں، مرزائی کے دور میں بھی یہی کچھ تھا، لیکن اہل علم، اہل حلم، اہل دل، اہل نظر تحمل حوصلے سے جب بیٹھے اور چلے آج قائم ہیں، وگرنہ بڑے سارے لوگ گمراہ ہو کے بعد میں کہتے ہیں یار ساڑھے نال تے ہاتھ ہو گیا، گیم ہو گئی ہے۔